وہ گھر کے حکم جہاں فاطمہ کے چلتے ہیں، تمام کام وہیں سے، تمام کام وہیں سے خدا کے چلتے ہیں۔ وہ گھر کے حکم جہاں فاطمہ کے چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد فقد قال مولانا جعفر بن محمد الصادق علیہ السلام لفاطمۃ تسعۃ اسماء فاطمۃ والصدیقۃ والمبارکۃ والطاہرۃ والزکیۃ والراضیۃ والمرضیۃ والمحدثۃ والزہراء۔ جناب فاطمۃ زہرا سلام اللہ علیہا کی شخصیت عالم نسواء کے لیے ایک مثالی اور آئیڈیل شخصیت تھیں کہ جناب فاطمۃ زہرا سلام اللہ علیہا کو تمام خواتین کی اور حتیٰ کہ ان خواتین کی کہ جو خود کائنات کی سردار ہیں، ان سردار خواتین کی بھی خداوند متعال نے ان کو سردار قرار دیا، اور جب آپ کی ولادت باسعادت ہوئی تو خداوند متعال نے آپ کا نام رکھنے کا ارادہ کیا، تو رسول اللہ کی جانب جبرائیل کے ذریعے یہ وحی فرمائی اور کہا کہ اس کا نام فاطمہ رکھیں، اس لیے کہ یہ اپنے پیروکاروں کو جہنم سے نجات دینے والی ہیں۔ اور امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بروز قیامت جب خداوند متعال لوگوں کا حساب کتاب لے رہا ہوگا تو اس وقت جناب فاطمۃ زہرا سلام اللہ علیہا آگے بڑھیں گی اور عرض کریں گی کہ بار الہا، تو نے میرا نام فاطمہ رکھا ہے اور تو نے اپنی خاص محبت سے مجھے اور میرے پیروکاروں کو جہنم سے نجات عطا کی ہے، اور بار الہا اب وہ وقت آن پہنچا ہے کہ تو اپنے وعدے کو وفا کرے، بے شک تو اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ تو آواز قدرت آئے گی کہ اے فاطمہ، میں نے تیرے چاہنے والوں کو اور تیرے شیعوں کو جہنم سے نجات عطا فرمائی ہے، بے شک میں اپنے وعدے کو پورا کرتا ہوں۔ جناب سیدہ کا دوسرا نام صدیقہ ہے، اور صدیقہ جس کا معنی ہے کہ جس نے کبھی بھی پوری زندگی کسی مقام پر بھی جھوٹ نہ بولا ہو۔ اور لفظ صدیق کے حوالے سے علماء نے جتنی بھی تفسیریں کی ہیں اور صدیق کے جتنے بھی معنی بیان کیے ہیں، اگر ان تمام کے تمام معنی کو مد نظر رکھا جائے تو اس صدیق کے معنی کی تمام خصوصیات ذات جناب فاطمۃ زہرا سلام اللہ علیہا کے اندر موجود ہیں، اور جو رسول خدا کا وہ مشہور و معروف جملہ کہ آپ نے مولا کائنات علی ابن ابی طالب سے ارشاد فرمایا تھا کہ یا علی، خداوند متعال نے تجھے فاطمہ صدیقہ بیوی عطا کی ہے اور خداوند متعال نے مجھے صدیقہ بیوی عطا نہیں کی، کہ جس کو صاحب ریاض الندرہ نے اپنی کتاب میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 202 میں اس کو بیان کیا ہے۔ بی بی کا تیسرا نام ہے مبارکہ، کہ جس کا معنی ہے بہت زیادہ بڑھنے والا، بہت زیادہ خیر و برکت والا۔ اب جناب فاطمۃ زہرا سلام اللہ علیہا کی جب شہادت ہوتی ہے تو اس وقت آپ کے 2 فرزند موجود ہیں اور آپ کی 2 بیٹیاں موجود ہیں، اور جناب فاطمۃ زہرا کی دنیا سے رخصت ہونے کے بعد کچھ ہی سالوں کے بعد جو واقعہ کربلا پیش آتا ہے کہ جس میں بی بی کی نسل کے تقریباً سوائے امام سجاد کے علاوہ تمام مرد شہید ہو جاتے ہیں، اور سوائے کچھ بچوں کے اور کوئی باقی نہیں بچتا، اور یہ امویوں کا زمانہ جب گزر جاتا ہے، یہ ظلم و ستم سے بڑا زمانہ جب اپنے ظلم کی انتہا کو پہنچ جاتا ہے، اور امویوں کے بعد عباسی آئے اور انہوں نے بھی آل فاطمہ پر بہت زیادہ مظالم ڈھائے، اور عباسیوں نے جب اپنے ظلم کی انتہا کر دی تو عباسیوں کے بعد ایک بہت ہی ظالم و سفاک شخص کہ جس کا نام صلاح الدین ایوبی ہے، کہ اس نے بھی آل فاطمہ کو چن چن کے قتل کروایا، اور ایسے ایسے مظالم آل فاطمہ پہ ڈھائے کہ جس کو بیان کرتے ہوئے بھی تاریخ کی زبان کانپ اٹھتی ہے۔ ایسے ایسے مظالم کرنے کے بعد بھی خداوند متعال نے آل فاطمہ میں اتنی برکت اور اس قدر وسعت عطا پیدا کی کہ خداوند متعال کا جو وعدہ تھا کہ انا اعطیناک الکوثر، اس کوثر کی تعبیر کو خداوند متعال نے پورا کر کے دکھایا، اور دنیا کا کوئی بھی کونا آج ایسا نہیں ہے کہ جس میں آل فاطمہ موجود نہ ہو، اور بالیقین بی بی کا نام مبارکہ رکھنے کی بھی یہی وجہ تھی۔
بی بی کا ایک نام طاہرہ ہے کہ جس کا معنی ہے کہ جو ہر قسم کی نجاست سے پاک ہو، اور بی بی کے طاہرہ ہونے پر سب سے بڑی دلیل آیت تطہیر ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اور ابن عربی نے رجس کی وضاحت کرتے ہوئے لکھا ہے کہ رجس سے مراد ہر وہ چیز ہے کہ جو انسان کی بدنامی کا باعث ہو۔ بالیقین آپ رجس کی جتنی بھی تفاسیر کو ملاحظہ کریں گے، آخر میں آ کے آپ وہ تمام نتیجہ جب لیں گے تو اس سے ایک بات ہی ثابت ہوگی کہ آیت تطہیر میں جو بنیادی مصداق ہے اور آیت جس کو براہ راست مخاطب کر رہی ہے وہ ذات جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہی ہے۔ اور اسی طرح بی بی کا ایک اور لقب ہے زکیہ، اور زکیہ یہ وہ لفظ ہے کہ جس کا معنی ہے بہت زیادہ پاک و پاکیزہ اور طاہر، کہ یہ لفظ زکی اور زکیہ مختلف تعبیروں کے ساتھ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے، جیسا کہ سورہ مبارکہ شمس میں کہ جہاں پہ نفس کی ذکاوت کے حوالے سے خداوند متعال نے ارشاد فرمایا ہے، کہا ہے کہ جو بھی چاہے ذکاوت نفس اختیار کر لے، یعنی اپنے آپ کو دنیاوی لالچ اور دنیاوی بیماریوں سے محفوظ رکھ لے، اور یہی تطہیر کا اور ذکاوت کا معنی ہے۔ اور اسی طرح سورہ مبارکہ کہف کی آیت نمبر 74 میں بھی زکیہ کو بے گناہ کے معنی میں استعمال کیا گیا، اور اسی طرح سورہ مریم کی آیت نمبر 19 میں جناب عیسیٰ کے بارے میں کہا گیا کہ میں تمہیں زکی فرزند عطا کروں گا، جناب مریم کو کہا گیا کہ میں تمہیں زکی فرزند عطا کروں گا۔ اور اس طرح سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت نمبر 232 میں زکی کو بابرکت اور پاکیزہ اثر کے معنی میں بیان کیا گیا ہے۔ بہرحال ہم زکی کا جو معنی بھی استعمال کریں اور اس کو جس تعبیر کے مطابق بھی استعمال کریں، وہ تمام کی تمام تعریفیں ذات جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پر صادق آتی ہیں۔ اسی طرح بی بی کا ایک اور نام ہے راضیہ، اس کا معنی ہے کہ جو خدا کی رضا میں راضی رہنے والی ہوں۔ بالیقین بی بی پہ اپنے بابا کے بعد بہت زیادہ ظلم و ستم ڈھائے گئے اور بہت زیادہ مصیبتوں کا پہاڑ آپ پہ ڈھا دیا گیا، مگر ان حالات میں بی بی نے صبر کیا، اور اس قدر صبر کیا کہ خداوند متعال نے آپ کا نام راضیہ رکھ دیا، اور یہ راضیہ بی بی کا اسی اعتبار سے کہ آپ ہمیشہ راضی بالرضا رہی ہیں۔ اور اس طرح بی بی کا ایک اور اسم مبارک ہے کہ المرضیہ۔ مرضیہ کا مطلب یہ ہے کہ جس پر ذات خدا راضی ہو۔ اب دیکھیں دنیا میں آپ کو بہت کم ایسے افراد ملیں گے سوائے ان ہستیوں کے، شاید ہی کوئی ایسا فرد ہو کہ جس پر ذات خدا راضی ہو، کہ جب آپ کی ولادت باسعادت ہوئی تو خداوند متعال نے ارشاد فرمایا کہ خدا ارشاد فرما رہا ہے، کہا اے محمد پروردگار تیری بیٹی فاطمہ سے محبت کرتا ہے، آپ اس کی بارگاہ میں شکر ادا کریں۔ چنانچہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت سجدہ شکر ادا کیا۔ اسی طرح بی بی کا 8واں اسم مبارک ہے محدثہ، جس کے حوالے سے ہم نے تفصیل بیان کی تھی کہ یعنی گفتگو کرنے والی۔ چونکہ آپ نے خداوند متعال سے گفتگو کی، یا اگر اس کو محدثہ پڑھیں تو اس کا مطلب ہوا خداوند متعال نے آپ سے زبان وحی میں گفتگو فرمائی، اور جو گفتگو آپ سے فرمائی کہ جس کا مجموعہ مصحف فاطمہ کی صورت میں موجود ہے، کہ جس کی تفصیل ہم گزشتہ ویڈیو میں بیان کر چکے ہیں۔ اسی طرح بی بی کا 9واں اسم مبارک ہے زہرا، اور زہرا کے حوالے سے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چونکہ خدا نے آپ کو مشعل، جس طرح مشعل کی روشنی ہوتی ہے، چونکہ خداوند متعال نے آپ کو مشعل کی طرح تخلیق فرمایا، اور مشعل کی طرح تخلیق فرمانے کے بعد خداوند متعال نے اس کو اپنے عرش کے ایک کونے پر معلق کر دیا، اس لیے آپ کو زہرا کہا جاتا ہے۔ اور یہ نور اس قسم کا نور ہے کہ اس کی وجہ سے 7 آسمان اور 7 زمینیں روشن ہو گئیں، اس لیے بی بی کا نام زہرا رکھا گیا۔ اور ایک اور روایت کے مطابق ہے جب بی بی بارگاہ خدا میں عبادت کے لیے کھڑی ہوتی تھی تو بی بی کے نور سے زمین اس طرح چمکنے لگ جاتی تھی جس طرح کہ زمین والوں کے لیے رات کو ستارے روشن ہوا کرتے ہیں، اس لیے بی بی کو زہرا کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور وجہ بھی بیان ہوئی ہے کہ چونکہ بی بی کے چہرے سے نور کی لہریں پھوٹتی تھی اور ایک ذوفشانی بی بی کے چہرے سے نمایاں ہوتی تھی، اس لیے بی بی کو زہرا کا لقب دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بی بی کے اور اسماء گرامی بھی ہیں، انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے۔ دعا ہے خلاق دو عالم سے کہ اللہ تعالی ہمیں جناب فاطمہ الزہرا کی تعلیمات کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور حق فاطمہ الزہرا اور مقصد فاطمہ الزہرا کو بیان کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور بیان کرنے کے ساتھ ساتھ سمجھنے کی بھی اور دوسروں کو بھی سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ کیسی راہ گزر ہے، یہ کون سا در ہے، یہ کیسی راہ گزر ہے،
یہ کون سا در ہے کہ مصطفیٰ بھی یہاں سر جھکا کے چلتے ہیں، وہ گھر کے حکم جہاں فاطمہ کے چلتے ہیں۔